الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، اپنی دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ خدا کے رسول اور اللہ کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں۔ اس اعتقاد سے بعد آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خدا ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ سبحانہ وتعالی نے اہل کتاب کو نصیحت فرمائی کہ دین میں غلو نہ کرو، یعنی حد سے نہ بڑھو۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تجویز کر دیا۔ تین خدا مانتے تھے اور اب بھی مانتے ہیں۔ اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا۔ نیز انہوں نے اول تو حضرت مریم پر تہمت دھری اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہوئے، ان کے قتل کے در پہ ہوئے، حتیٰ کہ اپنے خیال باطل میں ان کو قتل ہی کر دیا۔ نصارہ نے عقیدہ تکفیر بھی اپنی طرف سے گڑھ لیا اور یہ کہنے اور ماننے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو قتل کروا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیا۔ العیاذ باللہ۔ دونوں فریق کو تنبیہ فرمانے کے بعد کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں، ان کے بارے میں جو عقیدے تم نے اپنی طرف سے تجویز کر لیے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ وہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ معبود ہیں۔ ان کو جو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے رسولوں کی طرح وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ سورہ یاسین میں فرمایا کہ اللہ کا امر یہی ہے کہ جب کسی کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن فرما دیتے ہیں سو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جو بھی دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے دو سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب قریب ہے جسے سب جانتے ہیں یعنی ماں اور باپ کا ملنا، اور دوسرا سبب بعید ہے اور وہ لفظ کن کے ساتھ اللہ کا خطاب فرمانا ہے۔ گویا اللہ کے اذن سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ سبب قریب وہاں معدوم تھا اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اضافت سبب بعید یعنی کلمہ کن کی طرف فرما دی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ روح بمعنی وحی بھی لیا گیا ہے، اور بھی اس کے بارے میں بہت اقوال ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے۔ ایک فرقہ عیسائیوں میں کہتا ہے کہ اللہ، عیسیٰ اور ان کی والدہ تینوں معبود ہیں۔ معبود صرف اللہ ہے جو ایک ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اولاد ہونا اللہ کے لیے عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اس عیب سے بھی پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اسی کی مخلوق اور مملوک ہے، پھر کوئی کیسے اس کا شریک اور اس کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کافی کارساز ہے ہر چیز کے لیے۔ جس نے سب کو پیدا فرما دیا وہی سب کا کارساز ہے۔ اسے اپنی مخلوق کے کام بنانے اور ان کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے کسی شریک یا اولاد کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ عیسائیوں کو اور اہل کتاب کو بتایا کہ دین میں غلو نہ کرو، ایسا ہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا کہ غلو نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ بس میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تم میرے بارے میں یوں کہو کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حدود سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جس نے بدعت سے کام کیا گویا اس نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام پہنچانے میں غلطی کی اور پورا دین نہیں پہنچایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو دین میں غلو کرنے سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔